بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ تبلیغی جماعت کا جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس وقت بعض تحریریں اس طرح کی گردش کرنے لگتی ہیں، بعض بیانات بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اصل دارالعلوم دیوبند کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہاں سے فتویٰ آیا اور اس فتوے کی وجہ سے انتشار شروع ہوا، وہ فتویٰ نہ آیا ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوا ہوتا۔ اس طرح کی جاہلانہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی بھی بعض تحریر اس طرح کی گردش میں ہیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کو اپنی ویب سائٹ سے فتویٰ ہٹا لینا چاہیے، جو مولانا سعد صاحب کے حوالے سے بیانات بھی ہیں بعض رات کے جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ تو دیوبند سے شروع ہوا تھا، دیوبند اگر کہہ دے گا کہ ہمارا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے تو سارا انتشار ختم ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ جو اس طرح کی تحریریں ہوتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت جو امت میں انتشار اور افتراق کا سبب بن رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، یہ لوگ اس طرح کے ہیں کہ نہ ان کو دارالعلوم دیوبند سے محبت ہے نہ تبلیغ جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ امت میں انتشار چاہتے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے کہ اگر یہ لوگ ذرا بھی مخلص ہوتے، ذرا بھی ان کے اندر اخلاص ہوتا تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ خاموشی کے ساتھ میں دارالعلوم دیوبند کو کوئی تحریر لکھ دی جاتی، یہ جو صاحب معاملہ ہے مولانا سعد صاحب ان کے پاس جاتے وفد کی شکل میں، بڑے بڑے علماء کے نام لے جا رہے ہیں نا کہ بڑے بڑے علماء بنگلہ دیش کے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ حضرات مولانا سعد صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور ان کو لے کے دارالعلوم دیوبند آ جائیں اور یہ عہد کر لیا جائے کہ اب تک جو کچھ ہوا ان تمام باتوں سے رجوع کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں آئے گی، تو معاملہ ہی انشاءاللہ سارا کا سارا نمٹ جائے گا، سارا مسئلہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب تو نہیں کریں گے۔ دارالعلوم دیوبند سے تو یہ مطالبہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند اپنی ویب سائٹ سے فتوے کو ہٹا لے، لیکن یہ حضرات خود اپنی تحریریں خوب سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے اندر جو ہے یہ فتین ہے، فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ بھئی یہ جو انتشار و افتراق ہوا دیوبند سے ہوا، ارے بھائی دیوبند کا اگر فتویٰ نہ ہوا ہوتا تو کیا یہ اختلاف اور انتشار نہ ہوتا؟ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ دارالعلوم دیوبند اپنی ویب سائٹ سے اس فتوے کو ہٹا لیتا ہے تو کیا آپ لوگوں کا یہ جو اختلاف ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ دارالعلوم دیوبند کا تو شروع سے پہلے دن سے جب پہلی تحریر آئی تھی اسی دن سے یہ موقف رہا ہے کہ جو دونوں گروپ ہیں تبلیغ جماعت کے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہمارا اس جماعت سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ہمارا اس جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا ہے۔ تبلیغ جماعت ہماری اپنی جماعت ہے، آپ کام کیجئے تبلیغ جماعت کے ساتھ میں مل کر کے۔ ہاں، نظریات اگر کسی کے غلط ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر کسی کے نظریات ہیں اور وہ غلط ہیں تو پھر اس کے بارے میں تو بتلایا جائے گا۔ آپ مولانا سعد صاحب کو آپ چھوڑ دیجئے، سلمان ندوی صاحب کی مثال لے لیجئے۔ سلمان ندوی صاحب کتنے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، کتنے ان کی عزت کی جاتی تھی، کتنا ان کا احترام کیا جاتا تھا، لیکن جب سے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی اور دیگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کی، کیا ہوا پھر ان کے ساتھ میں؟ دارالعلوم دیوبند کو فتویٰ جاری کرنا پڑا، بتانا پڑا کہ اس آدمی کے نظریات صحیح نہیں ہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند کا تو یہ کام ہے، دارالعلوم دیوبند کا کام ہے احقاق حق و ابطال باطل، جو حق ہے اس کو حق بتلانا، جو باطل ہے اس کو باطل بتلانا۔ تو اگر کسی بھی آدمی کے نظریات صحیح نہیں ہوں گے تو دارالعلوم دیوبند بتلائے گا کہ اس کے نظریات صحیح نہیں ہیں، تو دارالعلوم دیوبند کو تو یہ کام ہے۔ باقی تبلیغی جماعت کی جو دو فریق ہیں ان سے دارالعلوم دیوبند کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک جماعت جو ہے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو دکھاتی ہے اور اس سے انتشار ہوتا ہے، تو بھئی آپ دوسرے فتوے کو دکھا دیا کریں دارالعلوم دیوبند کے، دارالعلوم دیوبند کی آپ وہ تحریریں دکھا دیا کریں جن میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے یہ صراحت کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے کہ ہمارا کسی فریق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے سامنے اگر کسی کے بھی غلط نظریات جائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، اس کے بارے میں بتائے گا دارالعلوم دیوبند کہ اس کے نظریات صحیح نہیں ہیں، اور جو صحیح کام ہوگا اس کے بارے میں بھی دارالعلوم دیوبند بتائے گا کہ ہاں یہ کام صحیح ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی جو سب سے پہلا فتویٰ آیا تھا اسی میں دارالعلوم دیوبند نے وضاحت کر دی تھی کہ تبلیغ جماعت کا جو آپس کا اختلاف اور انتشار ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر وہ ساری تحریر آپ کو دکھا دیتا ہوں، ان کو بغور دیکھ لیں اور اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو دونوں فریق ہیں تبلیغ جماعت کے، اس حوالے سے دارالعلوم دیوبند کا موقف کیا ہے، اور یہ جو جھگڑا اور فساد چل رہا ہے دارالعلوم دیوبند کا نام اس میں نہ گھسیٹا جائے۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جو سب سے پہلی تحریر آئی تھی جسے عام کیا گیا تھا اور ابھی بھی دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر یہ موجود ہے، اس میں لکھا گیا تھا کہ اس وقت بہت سے علماء حق اور مشائخ وغیرہ کی طرف سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جناب مولانا سعد صاحب کاندھلوی کی نظریات و افکار کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند اپنا موقف واضح کرے۔
حال ہی میں بنگلہ دیش کے معتمد علماء اور پڑوسی ملک کے بھی بعض علماء کی طرف سے خطوط موصول ہوئے ہیں اور اندرون ملک سے بھی دارالفتہ دارالعلوم دیوبند میں کئی استفسارات آئے ہیں۔ ہم جماعت کے داخلی انتشار اور اختلاف اور نظم و انتظام سے قطع نظر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ جماعت کا جو آپس کا اختلاف ہے تو اس سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا نا، اس تحریر کے آنے سے پہلے۔ اب یہ کہنا کہ دارالعلوم کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، کیا حماقت والی باتیں ہیں۔ تو داخلی انتشار اور نظم انتظام سے قطع نظر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ پھر ان کے نظریات کے بارے میں لکھا ہے کہ بھئی یہ نظریات سب کے سب صحیح نہیں ہیں۔ ایسے ایک فتویٰ جو دارالعلوم کی ویب سائٹ پر موجود ہے، یہ فتاویٰ، ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت میں کافی دن سے شورا اور مولانا صاحب کی عمارت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، مجھے بتلائیں کہ کس کتاب میں رہ کر کام کروں۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند اس سلسلے میں غیر جانبدار ہے۔ آپ جس طرح پہلے دین کا کام سمجھ کر اللہ کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت کرتے تھے، اسی طرح سے آپ کرتے رہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ ان کی دارالعلوم کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ ایسے ہی ایک اور صاحب نے کوئی مظفر نگر کے انہوں نے پوچھا ہے، تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور اس کے ذمہ داران اس سلسلے میں غیر جانبدار ہیں، کسی ایک گروہ کی جانبداری میں نہیں ہے۔ ہمارے محترم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح جماعت کے لوگ اللہ کے لیے دین کی دعوت اور محنت کرتے چلے آئیں، اسی طرح سے اب بھی کام کریں، ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کریں، تو خود ہی اختلاف دور ہو جائے گا۔ جو کرنے کا کام ہے وہ تو کرتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی جان کی دشمن ہوئے پڑے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ تو کیا نہیں جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہاں سے پھر ایسے ہی اچھا جو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے دیکھیں، دارالعلوم دیوبند نے تو اتنی زیادہ رعایت برتی ہے کہ جو پہلی تحریر تھی اس میں تو مولانا صاحب کا نام آ گیا تھا، لیکن بعد میں جو دوسری تحریر آئی اس میں مولانا صاحب کا نام بھی ذکر نہیں کیا، بلکہ نظریات بیان کر دیے گئے، اور اس طرح کے نظریات جس کسی کے بھی ہوں گے وہ صحیح نہیں ہوں گے۔ اس میں لکھا گیا کہ اس تحریر کے اجراء کے بعد سے اب تک ہم خدام دارالعلوم کے پاس وقفے سے مقرر موصوف کے ایسے بیانات موصول ہوتے رہے ہیں جن کو پڑھ کر بلا تردد یہ بات لکھی جا سکتی ہے کہ معاملہ صلاح کے بجائے غلط اجتہادات، دین و شریعت میں تحریفات اور خود ساختہ نظریات پر اصرار کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ان پہ تو توجہ ہوتی نہیں ہے جو کرنے کا اصل کام ہے۔ علماء بھوپال کی طرف سے ماضی قریب کی جو تازہ بیانات ہمیں بھیجے گئے، جس میں 2023 میں فجر کے بعد کا بیان بھی شامل ہے، اس سے دارالعلوم دیوبند کا یہ موقف مبنی برحقیقت ثابت ہوتا ہے کہ معاملہ جزوی غلط بیانی کا نہیں ہے، بلکہ کج فکری، کم علمی اور اہلیت نہ ہونے کے باوجود اجتہاد و استنباط پر جسارت کا ہے، جس کی وجہ سے تحریفات کا ایک مستقل سلسلہ جاری ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ ان کے متبعین غلط نظریات پر بے بنیاد دلائل سوشل میڈیا پر خوب عام کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے، اور مولانا صاحب کے ہر نظریے کو وہ نظریہ بھی جس سے وہ برات کا اظہار کر لیتے ہیں کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں، اسے بھی دلائل سے ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ تحریریں لکھ کے ان کو ریکارڈ کر کے ان کو سب شیئر کرتے ہیں۔ تو ان کے متبعین غلط نظریات پر بے بنیاد دلائل سوشل میڈیا پر خوب عام کر رہے ہیں، اور گویا دارالعلوم اور اس کے خدام کے بارے میں بیجا الزامات اور اتہامات کی ایک مہم چھیڑ رکھی ہے۔ کوئی ان کے بارے میں تو کچھ کہتا نہیں ہے، ان کے بارے میں تو تحریریں نہیں آتی ہیں کہ بھئی یہ سب شرارت کیوں کر رہے ہو تم لوگ۔ اب تک اس سے صرف نظر ہی کیا گیا ہے۔ بہرحال اور باتیں لکھی گئی ہیں ایسے ہی جو ہے۔ پھر اس کے آخر میں لکھا گیا ہے نمبر 3 پر کہ دارالعلوم دیوبند تبلیغ جماعت کا من حیث الجماعہ کبھی مخالف نہیں رہا ہے، یہ ہمارے اکابر کی بنائی ہوئی ایک اہم دینی جماعت ہے اور دین کی نشر و اشاعت کا ایک مفید ذریعہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند اس سے پہلے بھی تفصیلی موقف اہل علم کی خدمت میں پیش کر کے اپنا دینی اور شریف فریضہ انجام دے چکا ہے، اور اب بھی اپنے موقف پر قائم ہے، اور اب یہ مزید مفصل اور مدلل موقف اہل علم کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ قابل اعتماد مقامی علماء کرام جن سے مسائل شریعہ میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں اس معاملے میں ان سے رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے اور امت مسلمہ کی ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ اچھا، حضرت محترم صاحب کی طرف سے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے باقاعدہ ایک تحریر بھی جاری کی گئی تھی کہ بھئی آپ کا جو اختلاف اور انتشار ہے آپ سے، اس کا دارالعلوم کا کیا لینا دینا ہے اس اختلاف اور انتشار سے۔ ایک ضروری وضاحت کے نام سے یہ آئی تھی 2017 میں، اس میں لکھا گیا تھا کہ تبلیغی جماعت کے اکابر کا باہمی اختلاف کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں ملت اسلامیہ کے مسائل و معاملات سے ادنا واقفیت رکھنے والا بھی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے موجودہ اکابر اور اساغر سبھی کی اس اختلاف کی ابتدائی سے خواہش رہی ہے کہ جماعت کے اکابر باہمی گفتگو شنوئی سے اس اختلاف کو جس قدر جلد دور فرما لیں، یہ صرف جماعت ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے حق میں بہتر ہوگا۔ اسی کے ساتھ دارالعلوم دیوبند
اس اختلاف سے متعلق اپنے اس موقف کا بھی بار بار اظہار و اعلان کر چکا ہے کہ اختلاف چونکہ جماعت کے داخلی انتظامی امور سے متعلق ہے، دینی علوم و احکام سے براہ راست اس کا تعلق نہیں ہے، جبکہ دارالعلوم دیوبند کا اصل موضوع اور دائرۂ عمل دینی علوم و احکام کی تعلیم و تفہیم اور تبلیغ و اشاعت ہے۔ اس لیے اس اختلاف سے دارالعلوم دیوبند کو کوئی سروکار نہیں ہے، خود جماعت کے اکابر ہی اپنے اس داخلی اختلاف کو بہتر طور سے دور کر سکتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اپنے اس غیر جانبدارانہ موقف کے اظہار و اعلان کے باوجود ایک طبقے کی جانب سے یہ باور کرانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند اس اختلاف میں ایک خاص فریق کا ہم نوا ہے۔ اس غلط افواہ کی بنا پر ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرونی ممالک کے محبان دارالعلوم بھی اس معاملے میں دارالعلوم کے صحیح موقف کو جاننا چاہتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد نے اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند سے براہ راست سوال بھی کیا ہے۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند ایک بار پھر واضح الفاظ میں درد مندانہ ملت کے گوش گزار کر رہا ہے۔ صاف الفاظ نظر نہیں آ رہے کہ جماعت تبلیغ کے موجودہ داخلی اختلاف سے دارالعلوم دیوبند کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے اس نزاعی مسئلے میں دونوں فریق سے برابر کا فاصلہ بنا رکھا ہے۔ دارالعلوم کا بھی یہی موقف ہے، نیز ان کا اختلاف جب تک باقی رہے گا دونوں کی سرگرمیوں سے بالکل الگ تھلگ رہے گا۔ رہا معاملہ دین کی دعوت و تبلیغ کا، تو دارالعلوم دیوبند اپنے عہد قیام ہی سے نونہالان ملت کی علمی و دینی تعلیم و تربیت کے ساتھ احوال و ذرائع کے مطابق اپنے نہج پر دعوت و تبلیغ کی خدمت انجام دیتا چلا رہا ہے، جو عالم آشکارہ ہے، اور یہ سلسلہ بحمداللہ حسب معمول جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ تو اس لیے وہ حضرات جو زبردستی دارالعلوم دیوبند کا نام لے رہے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کو اس معاملے میں بھی جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا اس میں بھی گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو دوبارہ سے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ بھئی دارالعلوم دیوبند جو تبلیغ جماعت کا آپس کا اختلاف ہے اور انتشار ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں مولانا صاحب کے حوالے سے جو موقف ہے وہ موقف ہے، اور کسی کے بھی اس طرح کے نظریات ہوں گے تو ان کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ بھئی اس طرح کے نظریات ہیں، اور اس طرح کے نظریات کسی کے